مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اب ٹھیک آ رہی ہے. جی کل ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی اور شاید آپ کو جانا بھی ہو، اس لیے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ کچھ سوال تھے. میں نے اس کو آپ نے جو ایکسپلین کیا تھا اس آیت کو، آل عمران کی آیت نمبر 144 کو، تو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے جو ڈیفینیشن آپ نے بتائی تھی قد خلط کی، تو اس میں مجھے جو ہے غیر انسان پہ بھی وہ چیز ملی ہے، وہ ڈیفینیشن ملی ہے. تو مجھے تھوڑا حیرانی ہوئی کہ اس لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. ہاں جی، میں نے یہ نہیں کہا تھا غیر انسانوں کے لیے نہیں استعمال ہوا. آپ واپس اس منازع کو دیکھیں جو میرا آپ کے درمیان ہوا تھا. میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں خود ہی یہ سنن کے لیے بھی آیا ہے، مثالوں کے لیے بھی آیا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب الرسل کے لیے آ رہا ہے یہاں صرف انسانوں کے لیے، کیونکہ اللہ نے خود ہی فرما دیا افَإِمَّاتَ أَوْ قُتِلَ، ٹھیک ہے، یا تو موت یا قتل. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. جو خلط کا لفظ الرسل کے ساتھ ہے خود ہی اللہ نے شروع میں فرما دی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول. اب یہ کون سی رسول ہے؟ یہ انسان ہے. تو یہ میں بات آپ سے کہتا، آپ اس کو واپس سنیں گے. آپ کو وہ جملہ میرا جہاں پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ خلط وہاں پہ نہیں آتا، میں وہاں وضاحت کی کہ قرآن میں قد خلط من قبلکم آیا ہے سنن کے لیے بھی. تو وہ میں نے وہاں بتایا تھا آپ کو. جہاں تک اس آیت کا ذکر ہے وہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. یہ ہے وہ رسول جن کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. یہ آپ کا جواب ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، تو میں اس کو دوبارہ وہاں پہ جا کے سن لوں گا. کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ آپ نے یہ کہ جب میں نے فرشتوں کی مثال دی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں یہ انسانوں کے لیے خاص ہے یہ ورڈ خلط والا. جی تو کیونکہ انسانوں کے لیے خاص ہے تو پھر جی میں نے آپ کو وہ میرا پورا جملہ یہی تھا کہ وہاں پہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول آ گیا، اور خلط کا لفظ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے نہیں کبھی آیا. خلط کا نہیں، وہ نہیں آیا تو وہ انسانوں کے لیے خاص ہو گیا. مجھے اسی پہ اعتراض تھا جسے آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. یہ جو آیت ہے 48 کی 23 نمبر کی جو آیت ہے، تو اس میں بھی یہ قد خلط آیا ہے، وہ اللہ کی سنت کے لیے آیا ہے. اس کو تو میں نے آپ بتا دیا تھا کہ اللہ کی سنت اور دوسری چیزوں کے لیے قرآن میں آیا، لیکن یہاں پہ الرسول مردوں کے لیے جو نوح ہی ان پہ الہام ہوا ہے، ان پہ یہ خلط کا لفظ وفات کے لیے آیا. چلا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. تو لیکن ابھی بھی راجد صاحب سوال ہمارا وہیں پہ رہ جاتا ہے کہ اس میں ہم تمام کی ڈیفینیشن کیسے لیں گے کہ اس میں تمام آ گئے. کیونکہ ایک کانٹرڈکٹری بات اور ملتی ہے. جب آپ کل مجھ سے ایک آیت پڑھوا رہے تھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75، تو اس میں بھی یہ ورڈ ہے اور آپ نے اسی سے ثابت کیا تھا. اب اس میں اس ورڈ میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے قد خلط ہے نا. اگر ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تمام رسول، تو تمام رسول میں پھر نبی علیہ السلام باہر ہو جائیں گے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہو جائیں. بہت اچھا سوال ہے. اس وجہ سے بھائی یہ نہیں لکھا قد خلط الرسل، یہ نہیں لکھا ہے قد خلط من قبل الرسل، کہ آپ سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے جو آپ سے پہلے تھے. یہ تو آپ سے ہم بات کر رہے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شامل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، آپ سے پہلے نہیں تھے. تو یہاں قد خلط من قبل ہی کا عربی میں جو صیغہ آتا ہے، اس کا مطلب جو آپ سے پہلے تھے وہ فوت ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہیں، ان کا اس آیت میں وہ شامل نہیں ہے. جی بھائی نہیں، بعد میں اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب تمام رسول آ گئے کیا اس میں؟ تمام جو ورڈ ہے پھر وہ ڈیفینیشن تو ہٹانا پڑے گی نا ہم کو. میرے پیارے بھائی قد خلط من قبل ہی، جب من قبل ہی آ گیا ہے
یہاں تخصیص ہے کہ سارے رسول عیسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے تھے سارے فوت ہو گئے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اب من قبل ہی کو اگر چھپا دیں گے تو پھر یہ بات تو یہودی کرتے تھے کہ تو رات کی آیات پہ ہاتھ رکھ کے آدھی دکھا دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتایا کہ یہاں یہ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قد خلت الرسل، یہ نہیں لکھا، قد خلت من قبل ہی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو سارے رسول تھے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں وہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے ہیں۔ یہ بات نہیں، ہے ہی کا سیغ ہے، آپ اس کو مجھے سمجھیں۔ یہاں پہ نہیں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن مجھے کیا ہے، ایک آیت ہے نا قرآن کی، نمبر تو یاد نہیں لیکن آپ کو وہ اچھے سے پتا ہوگی وہ آیت کی، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہاں جی، ہے نا وہ آیت؟ ہاں جی، وَإِذَا تو أَخَذَ اللَّهُ، ہاں، تو رسول پہلے ہی بن چکے ہیں، مطلب ان کے لیے پیدا ہونا اور دنیا میں آنا وہ بات کی بات ہے۔ اگر انسانوں میں دیکھا جائے تو رسول تو ان کو جو لقب ہے یا ان کی جو پوسٹ ہے یا جو بھی ان کا قد ہے وہ تو ان کو پہلے مل چکا ہے۔ درست، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے بھی رسول تھے۔ ہاں جی، لیکن یہ ارواح الانبیاء کی بات ہو رہی ہے، ان پہ خلط کا لفظ نہیں استعمال ہوتا بھائی۔ خلط کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے، نہیں ہاں بات ہاں کو نہ نہیں، کاٹے۔ میں کل بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے سوال و جواب کرنا ہے ٹھیک آپ آپ نے کمپلیٹ کیجئے، جواب سوری۔ دے رہا ہوں، آپ نے نہیں بولنا۔ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے پھر ہم مناظرے کی طرف آئیں۔ نہیں ٹھیک آپ بولیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میثاق النبیین کا یہی مطلب ہے کہ نبی جو ہوتا ہے پیدائشی نبی ہے، اللہ کو پتہ ہے کون انبیاء ہیں۔ لیکن یہاں جو آیات ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، یہاں انبیاء جب آتے ہیں زمین پہ کھانا کھاتے پھر ان کی وفات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے، ہر جو نفس ہے وہ فوت ہوتا ہے، ہر نفس موت کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو نفس ہوتا ہے اس پہ موت آتی ہے۔ یہاں پہ جو قد خلت من قبلہ الرسل کا سیغہ ہے، یہ یہی ہے کہ جو انبیاء آئے ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ سے پہلے جو نبی مقدر تھے وہ جنہوں نے ابھی آنا ہے ان کی بھی وفات ہوگی، یہ نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ قد خلت من قبلہ الرسل کا مطلب ہے آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے۔ جو فوت کا لفظ ہے وہ اسی پہ اطلاق ہوگا جو دنیا میں آ چکا ہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، آپ عیسیٰ علیہ السلام سے قبل نہیں ہے اس لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کا جو مطلب آپ لے رہے ہیں، پوری دنیا میں کبھی نہیں کوئی پیدا ہو جس نے آپ کی طرح یہ آیت سمجھی ہے، تو یہ بھی آپ یاد اچھا رکھیں۔ ٹھیک ہے، نہیں راجی صاحب، مجھے اصل میں اعتراض اس لیے ہو رہا ہے یا مجھے تھوڑا سا کنفیوژن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ جو بھی قد خلت کا جو ڈیفینیشن آپ بنا رہے ہیں وہ اس کی مجھے بنیاد نہیں مل رہی کہیں پہ، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈیفینیشن آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے، مطلب اس چیز تمام ورڈ یا سارے رسول جو آپ ورڈ لیتے ہیں نا تو وہاں پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے کیونکہ عربی میں وہ ورڈ تمام یا سارے کے لیے وہ ورڈ نہیں ہے، جسے آپ نے بولا کہ من قبل ہی، چلے من قبل ہی کو ہم مان لیتے ہیں کہ چلے یہ ورڈ ہم کو مل گیا ہے، لیکن جو آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے اس میں ایسا کوئی بھی ورڈ نہیں ہے، تو ہم وہ کون سا ورڈ اٹھائیں جس سے یہ معلوم پڑے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تمام۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلی دوسرا میرا بات سوال یہ ہے، ایک سوال ہوگا ایک بات میں، ٹھیک نہیں ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، ایک کمپلیٹ کر لوں پھر آپ جواب دے دیجیے گا۔ میں جواب دے دوں پھر آپ اس طرف آئیں۔ پہلی بات یہ ہے، کیا اللہ کے لیے تمام تعریفیں یا صرف آپ کی تعریف؟ تمام تعریفیں، کیا بالکل تمام تعریفیں اللہ کے لیے یا نہیں؟ نہیں، یہ تو اس طریقے کی مثال ہے کہ ہم دونوں چیز لے سکتے ہیں نا، اس میرے کو آپ ایک آیت سے کیا ہم تمام کیا میرے بھائی دیکھیں، میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہاں یا نہ؟ بالکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، آپ نے یہاں سے ثابت کرنا ہے کہ یہاں پہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، اس میں تمام کا لفظ
دکھائیں، نہیں تو آپ کے لاجک کے لحاظ سے، کیونکہ الحمد ہے اس میں بعض تعریفیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس اس کا نہیں جواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ الف لام استغراقیہ استعمال ہوا ہے۔ جو الف لام عربی میں آتا ہے وہ تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف لام استغراقیہ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے کل آپ کو سورہ المائدہ کی آیت تھی، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس میں بھی وہی صیغہ الرسل کا۔ آپ کو میں نے سوال پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول زندہ ہے؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ، میں تحقیق کروں گا۔ آپ نے اس پہ کی ہے تحقیق؟ جب آپ اس کی تحقیق کر لیں گے نا، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ بالکل صحیح ترجمہ ہے، اس میں سارے پیغمبر شامل ہیں، کیونکہ دلیل یہ اللہ دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آنی پڑے گی۔ اگر ایک بھی رسول زندہ ہوتا آسمان پہ، پھر یہ دلیل نہیں بنتی۔ وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بَطَّلُ الْاِسْتِدْلَالِ، اگر احتمال آجے دل میں وہ استدلال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آئے گی، ضرور آئے گی اور آ چکی ہے، تو عیسیٰ کا جب استثناء آ گیا تو وہ دلیل نہیں رہتی، لیکن یہ تو اللہ دلیل کے طور پہ پیش کرے۔ تو میرا مختصر آپ سے یہ گزارش تھی کہ اس آیت میں بھی یہی الفاظ ہیں، تمام آپ کے علماء کہیں گے اس میں سارے شامل ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابھی آپ کی تحقیق اچھا ہے، اس سے بہتر آپ پہلے تحقیق کریں پھر اس آیت پہ بات کریں۔ جی بھائی۔ ٹھیک ٹھیک، تو اگر میں دیکھیں ابھی میں ہو سکتا ہے ہم آگے بھی بات کریں، تو کیا میں اس ڈیفینیشن کو لے کے جاؤں ریسرچ کے لیے کہ جہاں پہ الف آ جائے گا اور اس کے ساتھ اگر لفظ بنے گا تو وہاں تمام اپنے آپ آ جائے گا، اور قرآن میں اس کے ہر وقت نہیں آ سکتا۔ الف لام للعہد بھی آتا ہے، بعض مخصوص کے لیے بھی آتا ہے، الف لام استغراقیہ کے لیے بھی آتا ہے۔ اس مطلب آیت آپ میں آپ کو جی جواب دے رہا ہوں، اگر آپ نے نہیں جواب سننا آپ مجھے بتا دیں، پھر میں اپنے آپ کو میوٹ نہیں، کر مجھے کے لگا ختم ہو گئی آپ کی بات۔ ٹھیک 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 ہے۔ ہے، آپ بولیں تو بولیں۔ الف لام استغراق کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے الحمد، ٹھیک ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، یہاں پہ جب قبل ہی کہا گیا، اللہ نے تخصیص کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے رسول آئے تھے وہ سارے گزر چکے ہیں۔ یہاں کوئی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل الا عیسی ابن مریم، یہ تو نہیں اللہ نے فرمایا، بلکہ آگے اللہ نے اور وضاحت کر دی۔ اللہ نے خلط کا مطلب ہی بتا دیا کہ افا امات او قتل، یا قتال سے یا طبی موت سے ان سب کا خلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا او رفع الی السماء یا الا عیسی ابن مریم، ایسے کوئی الفاظ نہیں۔ تو اس آیت میں الف لام استغراق کے لیے ہے۔ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقتلون النبیین، کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، لیکن اسی قرآن میں آئے کہ فریقاً بعض ان میں سے انہوں نے صرف جھٹلایا ہے، فریقاً کذبوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر آیت کی کانٹیکسٹ آپ کو دیکھنی پڑے گی، لیکن یہ جو آیت ہے جو ہم نے پیش کی سورہ آل عمران کی، اس میں واضح ہے کہ جو انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے ان کا خلا موت سے یا وہ قتل ہوئے ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ اگر آپ نے استثناء کا دعویٰ کرنا آپ کو قرآن سے دکھانا پڑے گا کہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن والی آیت تو میں نے کل آپ کو بتائی تھی، اور جو سورہ نساء کی 159 جو آپ نے ایکسیپٹ کی تھی اس کو۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ چلیں آپ نے پھر یہ بولا کہ نہیں الف کہ آپ یہ بات نہ کریں یہاں بھائی، میں نے کبھی کسی آیت کا نہیں انکار نہیں کیا، میں نے آپ کے نہیں، جو میں نے اس کی ڈیفینیشن دی تھی، ہاں وہ اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ ترجمہ کیا تھا وہ دوسری آیات کے خلاف تھا، احادیث کے خلاف تھا، آپ کے علماء کے خلاف تھا، اسی آیت کے خلاف تھا۔ اس وجہ سے اب آپ کل کو کہیں کل ہو اللہ احد کا مطلب ہے تین خدا، اگر میں آپ کے ترجمے کا انکار کروں اس کا یہ نہیں مطلب میں نے آیت کا انکار کیا، تو اس سے آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ میں نے اس آیت کا نہیں انکار کیا، آپ نے اس کا غلط ترجمہ کیا تھا، اور آپ نے غلط بیانی سے کہا تھا کہ سارے مفسرین نے ایسے اس کو لیے، پھر میں نے آپ کو ثابت کیا تھا کہ اکثر مسلمان وہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ جی آپ کا اگلا سوال کیا؟
چلے میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، میں آپ کے بیچ میں بولتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ میرے بیچ میں بولنے لگ گئے. حالانکہ میری اس آیت کی ڈیفینیشن میں کوئی حدیث کے خلاف بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حدیث تو اس بارے میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، جس کو آپ نہیں مانتے ہیں، تو آپ کا عقیدہ بھی جو ہے وہ حدیث کے خلاف مانا جائے گا اس طریقے سے. میرا یہ اعتراض تھا کہ چلے آپ نے جو الرسول والی جو ڈیفینیشن دی تھی وہ قطعی دلالہ نہیں ہے، مطلب آپ نے بولا کہ نہیں دوسرے کانٹیکس میں بھی باتیں ہو سکتی ہے. اب مطلب میں اس چیز سے اب ریسرچ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میرا مطلب آپ نے بولا کہ نہیں اگر تم الرسول ڈھونڈو گے تو وہ دوسری جگہ پہ دوسرے طریقے سے بھی مل سکتا ہے. اب بات وہیں پر آ جاتی ہے. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک آپ نے سیکنڈ، اگر رسول آپ نے کو دو گزرنا باتیں کی ہیں، ایک سیکنڈ، آپ نے دو باتیں کی، ان کا میں پہلے جواب دوں گا. پہلے آپ نے کہا کہ میں بھی آپ کے درمیان بول رہا ہوں. دیکھیں بھائی، جب آپ اعتراض کریں گے میرے اوپر اور سوال نہیں کریں گے میں آپ کو روکوں گا. آپ نے کہا تھا کہ میں اس آیت کا انکار کیا تھا، میں نے نہیں اس آیت کا انکار کیا. آپ یہ کہیں کہ میں نے جو غلط تعویل کی تھی اس کا آپ نے انکار کیا، یہ بات درست ہے. پھر آپ نے کہا کہ تم بھی حدیثوں کا انکار کرتے ہو جس میں لکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. اب آپ نے اپنی ٹرن میں مجھے دکھانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. واپس آنے کا مطلب ہے کوئی کدھر جائے اور وہ واپس آئے، وہی بندہ. اس کے لیے عربی زبان میں لفظ رجوع آتا ہے، رجع. یہ آپ نے اپنی ٹرن میں دکھانے، نہیں تو آپ نے ماننے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں. دوسری بات آپ نے یہ اندر ڈال دی کہ یہ آیت قطعی الدلال نہیں، بالکل قطعی الدلال ہے. قد خلت من قبلہ الرسل قطعی الدلال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور رسول تمام رسول گزر چکے ہیں، خلا ان کا ہوا قتال سے یا موت سے، کوئی استثناء نہیں، کوئی تیسرا خلا نہیں، کوئی نبی یا رسول کا استثناء اس میں سے نہیں. یہ بالکل قطعی الدلال ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو میں خیر یہ تو ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ میں نے غلط آیت پیش کی اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرا. چلیں میں اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی بھی یہ بات قطعی دلالہ اس لیے نہیں لگتی ہے کیونکہ میں اپنے ایک سوال میں آپ سے رکھنا چاہ رہا تھا. اس سے پہلے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ رسول کی ڈیفینیشن میں یہ مانتے ہیں کہ وہ اب اس دنیا سے تو جا چکے ہیں، مطلب اب اس دنیا میں کسی کام میں نہیں لگے ہوئے ہیں، کیا یہ مانتے ہیں آپ؟ جی، وہ اس دنیا میں جسمانی طور پہ نہیں ہے، روحانی طور پہ ہیں؟ روحانی طور پہ یہاں موجود تو نہیں. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض قیامت تک اس دنیا میں رہے گا، وہ آپ کی برکات قیامت تک جاری اور آپ کا جو رتبہ ہے وہ قیامت تک بڑھتا رہے گا. کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور دین اسلام کے کام میں لگے رہتے ہیں، یہ آپ میرا عقیدہ ہے. بریلوی ہیں؟ آپ بریلوی ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، آپ تو ان سے بھی آگے لنگ گئے. بہرحال آپ نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو رسول ہیں وہ اب بھی دنیا میں کام کریں. میری آپ سے گزارش ہے خدا کے لیے ان رسولوں کو آپ جگائیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین میں کیا ان پہ ظلم نہیں ہو رہا. یہ جو آپ کے رسول کام کر میں رہے ہیں، ایک سیکنڈ بات نہ کاٹیں، جو آپ کی یہ رسول ہیں ان کو کہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی جا کے مدد کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسولوں کے ساتھ خدا کی تائید ہوتی ہے. لیکن آپ کے رسول جو آپ نے مانے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہے، وہ دیکھ رہے کہ اتنا فرقہ واریت پھیل چکا ہے، وہ دیکھ رہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے متعلق کیا کچھ نہیں کہتا، وہ دیکھ رہے کہ اتنے مسلمان مشرک ہو چکے لیکن وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے رسول میں تو نہیں مانتا وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن میری آجزانہ سے آپ سے درخواست ہے کہ ان کو آپ جگائیں کہ تھوڑا کام بھی کر کے دکھائیں. جزاک اللہ. چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے، آپ لیکن اگر جگائیں، اس اصول کو لے کے چلیں گے تو پھر اچھا چلیں میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں. لیکن آپ پہلی بات بول تو نہیں یہ ہے رہے کہ میں جی میں آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اگر یہ عقیدہ رکھا ہے تو اس کے پیچھے میرے پاس تو دلیل بھی ہے. آپ دیکھیں کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آتے ہیں؟ اگر وہ اس دنیا سے ان کا کانٹیکٹ ختم ہو چکا ہے تو خواب میں بھی نہیں آنا چاہیے. چلیں اس سے مضبوط دلیل دیتا ہوں میں آپ کو کہ
سورہ 23 کی آیت نمبر 51 دیکھیے آپ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبروں، ہے نا. اب یہاں پہ وہی آپ کا اصول لگاتے ہیں ہم کہ سارے پیغمبر، ٹھیک ہے، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو اچھے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. اب یہ پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، پرفیکٹ کی بات ہو رہی ہے. تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہ تمام رسول کون ہیں جن کو اللہ کہا ہے کہ کھاؤ پاک چیزیں. تو یہاں سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ بھئی رسول جو ہوتے ہیں وہ وفات کے بعد بھی اب کام میں لگے رہے ہیں، ہے نا. یہاں تک کہ پاک چیزیں آتے بھی ہیں اور اچھے کام کرتے بھی ہیں. اب میں ایک بات اور رکھ دوں، پھر آپ اپنی بات رکھیے گا کہ جو بات آپ نے رسول کی شکایت کی ہے کہ بھئی رسول اگر ہیں تو پھر ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ الزام تو پھر اللہ پہ بھی لگ جائے گا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو جب رسول ہم اللہ پہ لگائیں گے وہ رسول پہ لگا لیجیے. یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا، ان کی تہمت ہو جائے گی ان کے اوپر بہت بڑی. چلیں آپ بات کریں. جی جزاک اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں میں آتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ ان خوابوں میں ہمارے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. پہلی بات، لیٹرل جسم، جسمانی جسم کے ساتھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. شاید آپ کو آتے ہوں گے لیکن وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. ان کو آپ چیک کر لیں کہ وہ کون ہے. پھر جو آپ نے آیت پیش کی، پہلے آپ نے کہا کہ میں اس سے بہتر دلیل دے سکتا ہوں. آپ نے جو آیت پیش کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا الصالحا، اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ الرسل کا جو صیغہ ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ زندہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ تعلیم بتا رہا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو بتائی تھی. ایسے تو قرآن ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے. یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ بھی صیغہ ہی ہے کہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا یہ نہیں مطلب آج آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک قرآن کا ہمیں علم دے رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب یا ایھا الرسل آیا یا ازواج مطہرات کی باتیں آئی ہیں، اس میں تمام امت شامل ہوتی ہے. تو اس آیت میں جو اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو پیغام بتایا، اللہ ہمیں بتا رہے کہ یہ پیغام رسولوں کو دیا گیا تھا، یہ آپ پہ بھی واجب ہے کہ آپ اس کی عمل اور اطاعت کریں. پھر آپ نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو رسولوں کو مدد کرنی چاہیے تو پھر اللہ کو بھی کرنی چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت جاری کی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو فری ول دی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، ابتلا آتے ہیں، اور انسانوں پہ اللہ نے فرض کی کہ اپنے مومنین بھائیوں کی مدد کریں. اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ ہم مدد کرتے ہیں. آپ کے جو بزرگ ہیں، آپ کے جو رسول آپ نے بنائے ہوئے ہیں جو ابھی زندہ اور کام کریں، وہ مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے فری ول دیا ہے. اور انبیاء اور رسول تو معجزات لاتے ہیں، ان میں تو یہ طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بدر میں 313 صحابہ نے کیا معجزات نہیں دکھائے. تو یہ جو آپ کے رسول ہیں نا، ان کو تھوڑا یار بتائیں کہ کام کریں تھوڑا سا، ٹھیک ہے. ایسے تو نہیں اللہ نے ان کو چنا، یہ میں آپ کو الزامی جواب دے رہا ہوں. چلیں تو پہلی بات تو میں اس جو آپ نے آیت کا ترجمہ کیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ وہ تو عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، تو بے شک عام جو امت ہوتی ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ اس میں رسول نہیں ہے. عام امت بھی ہے، رسول بھی ہے، ازواج بھی آپ جوڑنا چاہے جوڑ دیجئے، لیکن کوئی بھی علماء ہو، دنیا کا کوئی بھی علماء ہو، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس میں رسول نہیں ہے، اور اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ پریزنٹ ٹینس کی بات نہیں ہے، یہ پاسٹ کی بات ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو پریزنٹ میں لا دیا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات آپ نے بولا کہ بھئی خواب میں تو آپ لوگوں کو آتے ہوں گے. جی الحمدللہ، میں اللہ کی قسم 3 بار اٹھا کے کہتا ہوں میں نے نبی علیہ السلام سے کو خواب میں دیکھا ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے، تو میں اس بات پہ تو قسم بھی اٹھا سکتا ہوں. آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے بولا کہ وہ نبی علیہ السلام جسمانی میں ہوں گے، تو میں نے تو یہ آپ سے پہلے ہی کلیئر کیا تھا کہ میں روحانی بات کر رہا ہوں.
جسمانی بات تو آپ نے بول دیا تھا اور میں نے اس کو بولا بھی تھا، لیکن روحانی طور پہ وہ دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، کام پہ لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں، تو میں نے آپ سے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں وہ دنیا میں نہیں ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ نہیں وہ روحانی طور پہ دنیا میں ہے اور کام پر لگے ہوئے ہیں۔ تو خواب کی تو صحیح حدیث ہے کہ خواب میں آتے ہیں، آپ چاہے اس حدیث کو نہ مانیں، اس قرآن کی آیت جو میں نے آپ کو پیش کی ہے، چاہے آپ اس کی تحقیق کر لیجئے، اس میں تمام پیغمبروں کو اللہ نے بولا ہے، اور رسول کی جو آپ کی ڈیفینیشن ہے اس کو بھی میں نے شامل کر لیا ہے اس میں، جو آپ کی ڈیفینیشن ہے تمام اس میں لگ رہے ہیں، تمام رسول ایک وقت میں سے آ رہے ہیں، اب یہ ثابت کرنا ہے۔ جی، پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ ہم بھی جو رسول ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے تسلیم کیا یہ امت کے لیے بھی آپ نے کہا کہ لیکن ابھی بھی رسول زندہ اور کام کریں۔ آپ تو کل کہہ رہے تھے کہ لا نبی آبادی خاتم النبیین کا آپ کا عقیدہ، جو آپ کا عقیدہ ختم نبوت کا، اس کا تو یہ عقیدہ کہ کوئی نبی یا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا، آپ تو سارے رسولوں کو دنیا میں زندہ مانے، تو لا نبی آبادی ختم نبوت کا تو آپ خود ہی اپنے عقیدے کے مطابق خود ہی منکر ہو گئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ آپ کسی دیوبندی یا بریلوی سے پوچھیں وہ کہیں گے آپ جھوٹ بولیں، کیونکہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ جو بریلوی نہیں وہ کافر ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ جو دیوبندی نہیں وہ کافر ہے، اہل حدیث کا عقیدہ جو اہل حدیث نہیں وہ کافر ہے۔ تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نزدیک نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اپنی تصحیح کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہیں گے نہیں آپ نے شیطان سے ملاقات کی، نعوذ باللہ، میں نہیں کوئی حکم اس پہ لگاتا۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا معاملہ ہے، بہت سارے احمدی مسلمان نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ میری والدہ نے بھی دیکھا ہے کافی بار الحمدللہ۔ میں اپنی باتیں نہیں کرتا، لیکن میں یہاں اپنے واقعات کا نہیں کوئی ذکر کرنا چاہتا، لیکن میری والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں۔ اب آپ تسلیم کریں کہ احمدیت سچا مذہب ہے، سچا اسلام ہے، آپ نہیں کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ جو رسول ہیں یہ مدد کریں، تو میں پھر سے آپ کو درخواست کرتا ہوں، اور یہ وائے اسلام بھائی ہمارے ایک اور بھائی آگے، تو اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے سوال پوچھے، میں نے جتنی کیا حد تک جواب دے سکتا ہوں میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ ہم ظفر بھائی کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہ کافی انتظار کریں، تو ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ وائے اسلام بھائی آپ مجھے آخری بات کر دیجیے ٹیلی گرام پہ میسج کریں، میں آپ کو نا آپ کے اوپر ایک پورا جی پروگرام، راجی بھائی، ایک سیکنڈ وائے اسلام بھائی، میں آپ کو بالکل اپنا ٹیلی گرام دیا ہے، اس پہ آپ مجھے میسج کریں، ہم ایک پروگرام کریں گے، اس میں میں ممان نہیں لوں گا، صرف آپ سے بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ وہ وہاں مجھے میسج کر دیں، ٹھیک ہے؟ میں 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 آپ شکریہ، میں آپ کو میسج کر دوں گا، لیکن ایک جو میرے پہ بہتان لگ گیا مجھے اس کا جواب دینے دیجیے بس، آپ خاتم پہ کوئی النبی والا۔ نہیں لگا بھائی، آپ فکر نہ کریں، آپ پہ کوئی نہیں میں بس ایک 30 سیکنڈ دے دیجیے مجھے، میں جا رہا ہوں، 30 سیکنڈ دے دیجیے بس۔ بولیں آپ۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جب یہ عقیدہ بنایا ہے تمام رسول ابھی جو حیات ہیں روحانی طور پہ اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نئے رسول بنتے جا رہے ہیں۔ آخری رسول اور آخری نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ابھی جو رسول کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ ان کے پہلے کے ہیں، من قبلی ہی۔ تو خاتم النبی مطلب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، لیکن جو ان کے پہلے انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابھی تک دنیا میں روحانی طور پہ کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ختم نبوت کا تو میرا عقیدہ وہی ہے، باقی ہم چاہیں تو اور ڈسکس کر سکتے ہیں، میں ٹیلی گرام پہ آپ سے رابطہ قائم کروں گا انشاءاللہ، ہے نا؟ جی جزاک اللہ، اس پہ میں نے بات کر ٹھیک، لی ہے، میرا موقف ہے، تو میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ کا رد میں پھر نہیں کرنا چاہتا، تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہوگی بات۔ ٹھیک ہے، اب ہم ظفر بھائی کے پاس آتے ہیں۔ ظفر بھائی آپ نے کہا کہ آپ اپنا فون چینج کرنا چاہتے شکریہ، ہیں، آپ کر دیں۔ جی جزاک اللہ بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔